صوفیوں اور فقیروں کے حوالے سے امیر خسرو نے بڑا خوبصورت اپنے شعر میں ایک تعارف کرایا ہے، ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ہم جو صوفیوں اور فقیروں کے حوالے سے کسی معجزے یا کسی کرامت کی تمنا رکھتے ہیں، اصل میں کرامت ان کے اندر آتی ضرور ہے، لیکن رب کا جب کرم ہوتا ہے کسی معاملے میں تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہم طلب یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی فقیر یا اللہ والے کے پاس گئے ہیں تو جو فریاد لے کے گئے ہیں یا جو پکار لے کے گئے ہیں یا جو تکلیف لے کے گئے ہیں یا جو درد لے کے گئے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ فی الفور رزلٹ ملے۔ فی الفور رزلٹ والے آپ کو بازار میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، دکاندار ہیں، آپ دکان پہ جائیں، جس طرح کا سودا مانگنا چاہیں وہ سودا مل جائے گا آپ کو۔ لیکن جو صوفی لوگ ہیں یا جو فقیر لوگ ہیں، ان کا کرامت یا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو رب کے کرم کے منتظر ہوتے ہیں، مالک جب کرم کرنا چاہے اور جتنا کرم کرنا چاہے۔ یہ لوگ اللہ کے حضور میں خود کو حاضر رکھتے ہیں اور اسی محفل میں گم رہتے ہیں، اور اگر کوئی آ جائے ان کے پاس تو ان کی درخواست وہاں پہ رکھتے ہیں۔ اب اس درخواست کو مالک نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس درخواست کو فی الفور رزلٹ ملنا ہے یا تھوڑا دیر سے ملنا ہے، یہ فقیر کے یا ولی کے یا صوفی کے بس میں نہیں ہے۔ ان کا اپنا ذاتی تعلق جو ہے وہ رب سے ایک اپنی مستی اور عشق کا کنیکشن ہے، اور اس مستی اور عشق کے کنیکشن کو شیخ اپنا امیر خسرو نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم۔ نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا منزل تھی، کیا مقام تھا، کہاں پہ تھا میں، بس رات گزر رہی تھی، رات تھی اور میں تھا۔ نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم۔ بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ ہر طرف رقص بسمل تھا۔ اب رقص بسمل جو ہے وہ شعراء کرام اس کو اس مرغے کی نسبت سے بیان کرتے ہیں جس مرغے کو آدھی تکبیر دی گئی ہو۔ پوری تکبیر والا تھوڑی دیر تڑپ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آدھی تکبیر والا جس کی گردن آدھی کاٹی گئی ہو، ہلکا سا اس کو ٹچ دیا گیا ہو، وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، بس تڑپتا ہے، اچھلتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو ایسی تڑپتی ہوئی کیفیت کو رقص بسمل کہا جاتا ہے۔ شعراء کے ہاں رقص بسمل آدھے کٹی گردن کے مرغے کے تڑپنے کو کہتے ہیں۔ اب امیر خسرو کہہ رہا ہے کہ بہر سو رقص بسمل بود، ہر طرف رقص بسمل، تڑپتے ہوئے لوگ تھے، بے ساختہ بے خود سے، وہ اپنی ذات سے ماورا تھے، بس رقص بسمل تھا۔ شب جائے کہ من بودم، رات تھی اور میں بھی تھا۔ نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا منزل تھی، بس رات تھی اور میں تھا۔ بہرسو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ ہر طرف رقص بسمل تھا،
تڑپتے ہوئے لوگ تھے، رات تھی اور میں تھا۔ اور آگے اس نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل، وہ جو محفل تھی یا وہ سما جو تھا، وہ جس جگہ پہ میں تھا، وہ جو رقص بسمل میں تھے لوگ، میں بھی وہاں تھا، رات بھی تھی۔ اس محفل کا میر محفل جو تھا، میر مجلس جو تھا، وہ اللہ پاک خود، خدا خود میر محفل بود، شب جائے کہ من بودم، رات بھی تھی میں بھی تھا، خدا خود وہاں کا صدر مجلس تھا۔ صدر مجلس، صدر محفل اللہ تعالیٰ خود تھا، رات تھی میں تھا، ہر طرف رقص بسم اللہ۔ پھر آگے جو اس نے لفظ کہا ہے یا جو بات کہی ہے وہ کمال بات ہے۔ خدا خود میر مجلس بود، شب جائے کہ من بودم، اللہ تعالیٰ خود صدر مجلس تھا، رات تھی میں تھا، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھی، وہ جس شمع کے گرد یہ پروانے تڑپتے تھے، یہ رقص بسمل تھا، یہ جو دیوانہ وار تھے، یہ جو تڑپتے ہوئے لوگ تھے، مچلتی ہوئی کیفیت تھی، یہ جس شمع کے گرد تھی شمع، وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تعالی اس محفل کے صدر مجلس تھے، رات تھی میں تھا۔ صوفیوں کی، فقیروں کی اندر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کی تڑپ، ان کی کسک، ان کا وجدان اپنے رب اور اس کے حبیب میں ہو۔ پیسہ ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، صحت ہے نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، کچھ دنیا کے اسباب ہیں یا نہیں ہیں، یہ اس کا کام ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ سارے کام کرے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں۔ شہروں میں جا کے دیکھو، تقریباً 80% لوگ وہ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، زندگی جی رہے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، خاندان چل رہے ہیں، زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ یہ دنیا کا سلسلہ، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو چھاپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو درختوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، خاندان بھی ہے۔ تو یہ اسی کیفیت جہاں پہ دنیا داری میں پھنسے لوگ بھی گھروں سے ماورا ہیں، پیسے سے ماورا ہیں، دولت سے ماورا ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے جیتے ہوئے بھی زندگی جی رہے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان چل رہے ہیں۔ اور یہ کائنات کا، اس سر زمین کے، روح زمین کے جو انسانی ہسٹری کا جو دور ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو فقیر لوگ ان ساری چیزوں سے ماورا ہو کر صرف اپنے رب اور اس کے حبیب کے عشق میں مست ہوتے ہیں، دیوانہ وار ہوتے ہیں۔ دنیاوی معاملات وہ جانے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہے ابھی عید پہ، لیکن وہ گوشت نہیں کھا پائے، ان کو منع ہے، وہ دلیے پہ گزارا کرتے، کوئی اور چیز کھا لیتے، کسی پہ مرچ منع ہے، کسی کو نمک منع ہے، کسی کو کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، لیکن اب بھی ان کے گھروں میں پھر بڑے پڑے ہیں گوشت ہے۔ تو یہ رب کا کام ہے، کس کو کتنا دیتا ہے، کب دیتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے، کسی کو مالا مال رکھتا ہے،
کسی کو ترسا کے رکھتا ہے، کسی کو دکھوں میں رکھتا ہے، کسی کو دردوں میں رکھتا ہے، کسی کو غربت میں رکھتا ہے، کسی کو افلاس میں رکھتا ہے، یہ اس مالک کا کام ہے۔ میرا ہنر، میری عقل، میری قابلیت کسی کام کی نہیں، رب کے پروگرام کے آگے میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب میں کچھ ہوں ہی نہیں تو میں اپنا سب کچھ اس دنیا میں کیوں لگاؤں؟ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنا سب کچھ وہاں لگاؤں؟ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ نمی دانم چہ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا منزل ہے، بس رات ہو اور ہم ہوں۔ باہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، ہر طرف رقص بسمل ہو اور ہے، ہم وہاں نہیں ہیں تب بھی ہے، ہمیں وہاں ہونا چاہیے، اس محفل میں ہمیں ہونا چاہیے۔ باہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ خدا وہاں کا صدر مجلس، خود خدا، رات ہو میں ہوں، اور محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم، آقائے دو جہاں اس محفل کے شمع ہوں، اس محفل کو منور کرنے والے، نور عطا کرنے والے، روشنی دینے والے، وہ شمع آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہو، خدا صدر مجلس ہو، بارس و رقص بسمل ہو، اور میں بھی وہاں۔ یہ فقیروں کی اور ولیوں کی اور صوفیہ کی اندر کی کنڈیشن ہے۔ ہم لوگ ان کو باہری تماشوں میں، معجزوں میں، کرامتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت تو رب کی عطا ہے، جس پہ ہو جائے ہو جائے، ہو جائے نہ ہو نہ ہو، مالک ہے۔ وہ پیغمبروں کو بھی کبھی کبھار معجزے عطا نہیں کرتا، کہ حضور پاک کو بھی تیر آ کے لگتے ہیں، ان کے دندان بھی شہید ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ بھی یہ ظلم اور پہاڑ ٹوٹتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں، حضرت ابراہیم بھی دردوں سے گزرتے ہیں، یعقوب بھی بینائی گنوا بیٹھتے ہیں۔ کیا کیا داستانیں ہیں پیغمبروں کی۔ ہم وہ ولی ڈھونڈتے ہیں جس کے پاس کرامت ہو، ہم جائیں فی الفور، یوں منٹو منٹ ہمارے کام ہو جائیں، واہ کام ہو گیا بھئی، پہنچا ہوا بندہ تو یہ ہے، کیا بات ہے، بس جانے کی دیر ہے، یہ ہو گیا وہ۔ یار ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں آپ ان کی محفل میں جاؤ گے، ان کے اوپر اترتی ہوئی سکینت، ان کے اوپر اترتی ہوئی رحمت، ان کے اوپر اترتا ہوا کرم آپ پہ بھی اترے گا۔ آپ اس کی محفل میں گئے ہو، آپ اس کے پاس بیٹھے ہو، آپ نے اس کے پاس وقت گزارا ہے، تو وہ عطا آپ کو بھی ہوگی ضرور۔ اب کب ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر تک کے لیے ہوتی ہے، یا عمر بھر کے لیے کرم میں آپ نہا کے آتے ہو، یہ تو اس مالک کا کرم ہے نا۔ لہذا آپ کو تلاش مالک کے کرم کی ہونی چاہیے۔ اس کرم کا دروازہ ولی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے۔ بس اس کرم کے دروازے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صوفیوں کو ڈھونڈیں، فقیروں کو ڈھونڈیں۔ کرامتوں کے لیے فقیروں یا ولیوں کو ڈھونڈنا یہ ٹھیک